الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر ففروا إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الندم التوبة رواه الترمذي والمسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نہایت احترام والا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کی عید ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی ہے۔ رب تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے سے دور بندوں کے لیے ایک معجزہ رکھا ہے، اپنے سے دور بندوں کے لیے ایک مثال دی ہے، ایک نمونہ دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس آیت کریمہ میں ایک پہلا لفظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہے ایمان والو۔ کون سے ایمان والو؟ وہ ایمان والو جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین کر چکے ہو، وہ ایمان والو جو اللہ رب العزت کو احد مان چکے ہو، وہ ایمان والو جو اللہ رب العزت کو ایک مان چکے ہو، وہ ایمان والو جو اللہ رب العزت کو مالک حقیقی اور عبادت کے لائق مان چکے ہو، جس کو ہم اپنی نمازوں کے اندر کہتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایمان والوں جو مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اقرار کر چکے ہو، جو مجھ پر اور میرے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے عہد کر چکے ہو، وہ ایمان والوں جو مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا یقین کر چکے ہو اور میرے رسول کے دامن کو اپنے دامن سے لگا لیا ہو، میرے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی سے لگا لیا ہو، میرے رسول کے طریقے کو اپنے طریقے سے جوڑ لیا ہو، میرے رسول کی ہر ایک عادت کو، ہر ایک شیوے کو، ہر ایک طریقے کو اور ان کی زندگی کے ایک لمحے کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں، میں ان سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں، سن لیجیے۔ آگے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میں اس کے اندر ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے یہ ایک لفظ، یہ محبت بھرا الفاظ، یہ محبت بھرا لہجہ، یہ محبت بھرا طریقہ،
یہ محبت بھری گفتگو، یہ محبت بھری بات جو ہمیں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ پچھلی امتوں کو نہیں بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو رب تعالی نے ایک محبت بھرے لفظ سے پکارا تھا کہ اے میرے محبوب بندو، میرے پسندیدہ بندو، اس ایک لفظ کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا تھا۔ لیکن ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کتاب تمام کتابوں سے سب سے بڑی کتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے معزز کتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، تمام کتابوں میں سب سے پسندیدہ کتاب ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ نے پچھلی امتوں میں کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتابیں ہدایت دی ہیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، کتابچے دیے ہیں، لیکن ان کتابوں کا، ان کتابچوں کا، ان صحیفوں کا حفاظت کا وعدہ نہیں لیا ہے۔ لیکن جب باری آئی تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کی، جب باری آئی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب کی، جب باری آئی تمام کتابوں میں سب سے پسندیدہ کتاب کی، جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں، جس کے نئے نئے الفاظ، جس کے اچھے اچھے الفاظ ہم نے تجویز کیے ہوئے ہیں، جب باری اس کتاب کریم کی آئی تو رب تعالی نے خود قرآن کریم میں، خود اسی کتاب میں یہ وعدہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیغمبر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کتاب ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، جو کتاب ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب وہ کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی خود اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن کریم کا ایک لفظ بھی کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ اور یہ سازش ہوئی تھی ایک زمانے میں، عیسائیوں نے یہ سازش کی تھی۔ عراق کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر سے چند آیتوں کو نکال دیا اور ان آیتوں کو نکال کر دوسری آیتوں کے اندر داخل کر دیا، ترتیب کو غلط کر دیا، اور اس کو بیچنے کا کام جنہوں نے اپنی پچھلی کتابوں کو بیچ ڈالا اور ان کو تھوڑی سی قیمت کے ذریعے بیچ دیا، انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ بھی کرنا چاہا تو رب تعالی نے اس کی حفاظت کا وعدہ جو رب تعالی نے خود لیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ جب وہ کتاب یعنی قرآن مجید امت مسلمہ کے سامنے جاتی ہے اور مذہب اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنا وعدہ نبھانے والے لوگوں نے جب اس کتاب کو دیکھا کہ اس کے اندر آیتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کے اندر ترتیب بدلی ہوئی ہے، تو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، بلکہ تم نے اس کے اندر ترتیب کو بدل دیا ہے، تم نے اس کے اندر مضامین کو بدل دیا ہے، تم نے اس کے اندر آیتوں کو بدل دیا ہے، اس وجہ سے ہم اب اس کتاب کو لے نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے وہاں اس کتاب کریم کی حفاظت کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ دلی کا واقعہ ہے، انگریز ہیں قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے چلے، دلی کی جامع مسجد میں شاہ اسماعیل شہید نبر اللہ مرقدہ طلباء کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ اب طلباء قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اب جیسے ہی انگریز وہاں پہنچ گئے،
انگریز نے سازش رچائی کہ ہم قرآن کریم کو ختم کر دیں گے اور دنیا سے قرآن کریم کا نام کو ہی مٹا دیں گے، ہندوستان میں قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیں گے، تو نعوذ باللہ انہوں نے اس پر یہ کام شروع کیا۔ وہ دلی کی جامع مسجد میں پہنچے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور ان کو جکڑ دیا۔ جکڑنے کے بعد جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے سب کے آگے سے قرآن کریم اٹھا لیا۔ اب جب قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھا لیا تو وہی اسی دلی کی جامع مسجد کے اندر نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم ان قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا۔ اب جب قرآن کریم کے نسخے جل رہے تھے، شاہ اسماعیل شہید خون کے آنسو بہ رہے تھے، اب شاہ اسماعیل شہید کے پاس وہ انگریز آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اسماعیل شہید ہم نے آج تمہاری کتابوں کو ختم کر دیا ہے، ہم نے آج اس قرآن کو ختم کر دیا ہے، اب آپ ہمیں یہ بتائیے اب آپ اس قرآن کریم کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس رب العالمین نے زمین کو بنایا ہے، جس رب العالمین نے آسمان کو سجایا ہے، جس رب العالمین نے زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو کیلوں کے مانند گاڑا ہے، جس رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا ہے، جس رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا ہے، جس رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے، جس رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے، اس رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے، تو قرآن کریم کو نسخوں کو ختم کر سکتے ہو لیکن ہمارے سینوں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے قلوبوں سے قرآن کریم کو نہیں نکال سکتے۔ پھر سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے بچوں، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے دھڑکتے دلوں، پھر سے پڑھو قرآن کریم کو۔ پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ پھر وہاں سچا کر دکھایا۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا یہ قرآن کریم کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے، کوئی جھوٹی کتاب نہیں ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، بلکہ بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب کریم کے اندر رب تعالیٰ نے یہ جو یا ایھا الذین آمنو کا لفظ بار بار آتا ہے 79 مرتبہ قرآن کریم میں اس محبت بھرے الفاظ سے، اس محبت بھری گفتگو سے، اس محبت بھرے لہجے سے 79 مرتبہ 89 مرتبہ رب تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو مخاطب کر کے خطاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک بار کہا میرے محبوب بندو، اور انہوں نے نعوذ باللہ عقیدہ گڑھ لیا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ رب تعالیٰ تو ہمیں 89 مرتبہ قرآن کریم میں اپنے چنے ہوئے بندے کہہ رہا ہے اور محبت بھرے الفاظ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فخر تو فخر، ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا ہم نے قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگایا ہے، کتنا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کتنا ہم نے قرآن کریم کو اپنے گھروں میں لگایا ہے، کتنا ہم نے قرآن کریم کو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور کتنا ہم قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اسی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسی محبت بھرے انداز سے، اسی محبت بھری گفتگو سے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اگر تم سے غلطیاں ہو جائیں، اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اگر تم سے نافرمانیاں ہو جائیں، اگر تم گناہ کر بیٹھو اور اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزار بیٹھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کو اچاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً توبہ کر لیا کیجیے، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے آ جایا کیجیے، اس کو ایک سجدہ کر لیا کیجیے، اس کے سامنے ایک آنسو کو بہا دیا کیجیے۔ رب تعالیٰ تو ایسا ہے الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب تعالیٰ تو فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خود کہا ہے اے ایمان والو، اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، نافرمانیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، آپ گناہ کر بیٹھے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب توبہ کرنے جاؤ تو
پکی سچی توبہ کر کے واپس آ جاؤ، پکی سچی توبہ کر کے واپس آ جاؤ۔ ہاں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر لو، رب تعالیٰ کو منا لو، رب تعالیٰ کو راضی کر لو۔ آج اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، ہم نے گناہ بہت کر لیے ہیں، نافرمانیوں میں زندگیاں بہت گزار دی ہیں۔ جی اب رب کو راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب رب کو منانے کا وقت آ گیا ہے، اب رب کی باتوں کو ماننے کا وقت آ گیا ہے، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، رب کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، رب کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ابھی ہمارے پاس سیکنڈ اور لمحے موجود ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کب مغرب سے سورج نکل جائے اور کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو رب نے کہا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پکی سچی توبہ کر لینا۔ اور رب اتنا غفور رحیم ہے، جی اتنا اپنے بندوں پر رحمان ہے، اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ بس صرف اس کو ایک آنسو کا قطرہ چاہیے ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو دو قطرے بڑے پسندیدہ ہیں، دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ان میں سے ایک قطرہ توبہ کا قطرہ ہے، آنکھ کا آنسو ہے، جس کی آنکھ سے نکلتا ہے، یہ رب تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محبوب ہے۔ رب تعالیٰ صرف اس ایک آنسو کو چاہتا ہے، میرا بندہ کبھی تو میرے دروازے پر آ جائے اور میرا بندہ آنے کے بعد صرف ایک آنسو بہا دے، چین جائے اس نے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیے ہوں، میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، تو ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام کفر تھا، اپنی زندگی عیاشی میں گزاری، مکاری میں گزاری، گناہوں میں گزاری، نافرمانیوں میں گزاری، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کا کوئی عیب اس نے چھوڑا ہوا نہیں تھا، ہر گناہ اس نے کر رکھا تھا۔ شراب کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ ہمیش کے لیے کھلے رہتے تھے، جوئے کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ ہمیش کے لیے کھلے رہتے تھے، زنا کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ ہمیش کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے محبوب بندی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، 3 دن ہو گئے فاقے کے اندر گزار رہی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، دنیا والوں سے سوال کیا، کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بہرحال اس عورت نے سوچا کہ اب کیا کروں، اب تو مجھے کفر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال وہ عورت اللہ سے ڈرتی ہوئی کفر کے پاس پہنچ جاتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کفر بیٹھا ہوا ہے۔ کفر نے سوچا کہ آج تو میں شکار خود ہی میرے دروازے پر آ چکا ہے، آج کیا معاملہ ہے۔ وہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، کفر میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں تو اپنی بھوک کو برداشت کر سکتی ہوں، میرے بچے بھوک کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے مجھے تو کچھ پیسے دے دے، قرضے کے لیے دے دے، میں تمہیں قرضہ لوٹا دوں گی، اللہ کے واسطے میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بچوں کو سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میرے بچے خون کے آنسو رو رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے مجھے کچھ قرض دے دے۔ کفر نے کہا، قرضہ تجھے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس صرف تو چند لمحے رہ لے، چند گھنٹے رہ لے اور اپنے پیسے لے جا اور جتنی تجھے ضرورت ہو لے جا، صرف میرا بستر گرم کر دے۔ بہرحال جب وہ کفر مانا نہیں، اس نے کہا میں اسلام کے لیے تیار ہوں، بیٹھ گئی۔ اب کفر تیار ہو کر آتا ہے اور اس کے پاس جیسے ہی لگتا ہے اس عورت کی دل سے آہیں نکلنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دل ہی دل میں یاد کرنا وہ عورت شروع کر دیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب جب اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، رب بھی اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا پیار کرتا ہے۔ ماں ایک
بچے کو جب سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے بندے کو سسکتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے کفر نے پوچھا اللہ کی بندی مجھے یہ تو بتا تو رو کیوں رہی ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، تیری آنکھ سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے جو آج میں کام کرنے جا رہی ہوں میں نے آج تک وہ کام نہیں کیا ہے، میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں نے آج تک کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے آج تک کوئی بھی رب کو نافرمان نہ کرنے والا کام نہیں کیا ہے، ناراض نہیں کیا ہے، اور آج یہ میری زندگی کا پہلا گناہ ہے جو میں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ کفر کے دل پر جب یہ الفاظ ٹکراتے ہیں اور جب یہ الفاظ کفر کے دل پر لگ جاتے ہیں تو کفر کا دل بدل جاتا ہے، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کا رخ بدل جاتا ہے، اور کفر ہی کہتا ہے اے اللہ کی بندی میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا میں تجھ کو 30 دینار دوں گا، جا میں 30 کے بدلے تجھے 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 60 دینار لے اور جا کر کے چلی جا اپنے بچوں کا بھوک کو ختم کر دے اور رب تعالی سے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دینا، جلدی چلی جا اور اپنے بچوں کے بھوک کو ختم کر دے۔ بہرحال وہ اس کو 60 دینار دیتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کو جا کر اپنے بچوں کے ساتھ جا کر اپنی زندگی کو بسر کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ ادھر دروازے سے باہر نکلتی ہے، ادھر وہ دروازہ جو کبھی گناہوں کے لیے بند نہیں ہوا تھا آج بند ہو جاتا ہے، وہ دروازہ جو کبھی شراب کے لیے بند نہیں ہوا تھا وہ بند ہو جاتا ہے، وہ دروازہ جو زنا کے لیے بند نہیں ہوا تھا آج وہ بند ہو جاتا ہے، وہ دروازہ جو جوئے اور سٹے کے لیے کبھی بند نہیں ہوا تھا آج وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جب دروازہ بند ہو جاتا ہے کفر جلدی سے وضو بناتا ہے، مصلی کو بچھاتا ہے اور مصلی پر بچھا کر رب تعالی کے حضور سجدے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے رب آج تک میں نے جتنی نافرمانی کی ہے، رب آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، رب آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، رب آج تک جتنا تجھ کو ناراض کیا ہے، تجھ کو منانے آ گیا ہوں، تجھ سے راضی ہونے کے لیے آ گیا ہوں، مجھ سے راضی ہو جائیے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میری خطاؤں کو درگزر کر دیجیے۔ ادھر کفر اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، ادھر عرش تھر تھرا رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی محبت جوش میں آتی ہے، اب جب وہ رب تعالیٰ کی محبت جوش میں آتی ہے رب فوراً ملک الموت کو کہتا ہے اے ملک الموت جلدی سے میرے اس بندے کے پاس چلی جا اور جا کر جب تک یہ سجدے میں ہے فوراً اس کی روح کو قبض کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنا سر کو سجدے سے اٹھا لے اور تو روح قبض نہ کر پائے، جلدی پہنچ جا اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ ملک الموت فوراً آتی ہے اور سجدے میں کفر کی روح کو قبض کر لیتی ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ بات تھی کہ جب کوئی اچھا کام کرتا اس کو بھی دروازے پر لکھ دیا جاتا اور جب کوئی برا کام کرتا اس کو بھی دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ بہرحال اب دوست یار سب کے ہوتے ہیں، اچھائی کے دوست کم ہوتے ہیں، برائی کے یارانے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ دوست جو اس کے ساتھ زنا کے اندر ملوث ہے، وہ دوست جو اس کے ساتھ شراب کے اندر ملوث ہے، وہ دوست جو اس کے ساتھ ہر گناہ کے اندر ملوث ہے، وہ دوست آتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں وہ دروازہ جو آج تک کبھی بند نہیں ہوا تھا، وہ دروازہ جو آج تک کبھی ہم نے بند نہیں دیکھا تھا آج بند کیوں ہے، آج اس کا دروازہ بند کیوں ہے، آج کفر کہاں چلا گیا، آج کفر کہاں چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے کوئی آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ حد یہ ہوتی ہے دروازہ توڑ دیا جاتا ہے، دروازہ توڑ دیا جاتا ہے، اندر دیکھا جاتا ہے کہ سناٹا پسرا ہوا ہے، نہ گھر میں کوئی کسی کی آواز آ رہی ہے نہ کسی کی بول بال کی آواز ہے، پھر اندر جایا جاتا ہے دوسرے کمرے پر لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے آج ہم نے کفر کی مغفرت کر دی۔ اب جب یہ دروازے پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں تمام دوستوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ دروازہ بند تھا، ہم نے دروازہ توڑ دیا، اندر والے دروازے میں دیکھا یہ جملہ لکھا ہوا ہے آج ہم نے کفر کی مغفرت کر دی۔ اچھا کفر گیا تو گیا کہاں ہے؟ دروازہ وہ بھی کھٹکھٹایا جاتا ہے پھر نہیں کھلتا، پھر کھٹکھٹایا جاتا ہے پھر نہیں کھلتا۔ حد یہ ہوتی ہے اس دروازے کو بھی توڑ دیا جاتا ہے اور جب وہ دروازہ توڑ دیا جاتا ہے پھر حد یہ ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے اندر
اندر کبر مسلح بچھا ہوا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا؟ اس بات سے پتہ چلا کہ رب کو تو صرف ایک آنسو چاہیے ہوتا ہے، رب کو تو صرف ایک آہ چاہیے ہوتی ہے، رب کو تو صرف ایک درد دل چاہیے ہوتا ہے، گناہوں پر شرمندگی چاہیے ہوتی ہے۔ اب جس انسان کو گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو جائے، جس انسان کو گناہوں کے اوپر درد ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں میں نے خطا کی ہے، ہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، تو اور رب تعالیٰ کی طرف دل دیا جاتا ہے اور پکی سچی توبہ کر دیتا ہے، تو رب تعالیٰ کہتا ہے انہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اس کے تمام کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، زمین گواہ بن جاتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، یہ جو دیواروں کے اوپر اینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو کلی ہوئی ہے، یہ تمام ہمارے لیے گواہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء ہمارے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹروں میں ان کو محفوظ کر لیا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، فرشتے ان کو لکھ لیا کرتے ہیں، ہم گناہ کر لیا کرتے ہیں، عرش کانپنے لگتا ہے۔ بہرحال لیکن جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اس کو دکھ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو درد دل آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو رب پھر یہ کہتا ہے میرے بندے جتنے تیرے گواہ تھے، چاہے تیری گواہ زمین تھی، ہم زمین سے بلا دیں گے، جی جتنے تیرے بندے آسمان گناہ تھے ہم آسمان سے بلا دیں گے، فرشتوں نے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے، خط و کتابت کی ہوئی ہے، وہ بھی ہم اس میں سے مٹا دیں گے میرے بندے، یہاں تک کہ ہم فرشتوں کے خیالوں سے بھی گناہوں کو مٹا دیں گے میرے بندے۔ تیرے اعضاء جو تیرے لیے کل قیامت کے دن قرآن کریم کے اندر آتا ہے، حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب بندہ کل قیامت کے دن رب تعالی کے سامنے موجود ہوگا تو اللہ رب العزت اس زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، یہ زبان بات نہیں کر سکتی، یہ اعضاء جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ ہمارے لیے گواہی دیں گے، جی یہ انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ پاؤں جن سے ہم چل کر گناہ کے لیے گئے تھے یہ پاؤں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہاں رب اس نے میرے ساتھ گناہ کیا تھا، یہ جو ہم کان دیکھ رہے ہیں ان کانوں سے اگر ہم نے غیبت سنی ہوگی، ان کانوں سے اگر ہم نے گناہ سنا ہوگا، ان کانوں سے اگر ہم نے گانے سنے ہوں گے، یہ کان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ناک جس سے آپ نے غلط سوگا ہوگا کل قیامت کے دن یہ ہماری ناک ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ آنکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اسے غلط محرم کو دیکھا ہوگا نہ محرم کو دیکھا ہوگا، یہ آنکھیں کل قیامت کے لیے ہمارے خلاف گواہی دے گی اور کہہ دے گی رب اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر اور فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا۔ تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے رب کہتا ہے تیرے خلاف کوئی گواہ دینے والا ہی نہیں ہوگا، میں تمام کے تمام کو معاف کر دوں گا، میں تمام کے تمام سے یہ تمام چیزیں بھلا دوں گا، بس ضرورت ہے تو ایک مرتبہ آ تو جا، تو ایک مرتبہ بنا تو لے، تو ایک مرتبہ سجدے میں گر تو جا، تو ایک مرتبہ میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا تو لے، تو ایک مرتبہ اپنے دامن کو اٹھا تو لے، تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے بلند تو کر دے، تو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے ان آنسو کے قطروں کو ٹپکا تو دے، میں تو اتنا بڑا غفور رحیم ہوں، میں نے تو خود قرآن میں کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھ سے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، مجھ سے تو امید ہی امید رکھو، میں تو اتنا بڑا غفور رحیم ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر تم نے گناہ کیے ہو، تم نے گناہ کرتے کرتے زمین کو بھر دیا ہو، تم نے گناہ کرتے کرتے آسمان تک تمہارے گناہ چلے گئے ہوں، اگر تم ایک مرتبہ پھر بھی میرے دروازے پر آ جاؤ، اگر تم ایک مرتبہ پھر بھی میرے سامنے آ کر آنسو کے قطروں کو ٹپکا دو، میں اتنا بڑا رحمان و رحیم ہوں، پھر بھی تمہاری غلطیوں کو ختم کر دوں گا، درگزر کر دوں گا اور تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خطبے میں نے حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، شرمندگی ہی اصل توبہ ہے، گناہوں پر شرمندگی ہو جائے یہی اصل توبہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو 3 کام کر لے۔ کتنے کام؟ 3 کام کر لے۔ نمبر 1، اس گناہ پر تمہیں شرمندگی ہو، ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، اس گناہ پر شرمندگی ہو۔ نمبر 2، اس گناہ پر فوراً توبہ کر لی جائے، اللہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا، میں خطا کار بندہ ہوں، انسان غلطیوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے، میرے نفس و شیطان نے پیارے رب مجھے بہکا دیا تھا، میں مغفرت چاہنے آیا ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، پیارے رب مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مسلم ہو، یہ ارادہ کر لے کہ آج تو میں نے یہ گناہ کر لیا، موت آ سکتی ہے لیکن اس گناہ کو کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ موت آ سکتی ہے لیکن اس گناہ کو کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، شرمندگی گناہ پر ہو، اور دوسری گناہ پر فوراً توبہ کر لی جائے، اور تیسری یہ کہ ان گناہ کے نہ کرنے کا عزم مسلم ہو کہ آج تو یہ گناہ ہو گئے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی عزم مسلم ہو۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ 3 چیز اگر کوئی انسان کر لے، رب تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اگر وہ انسان سچی طرح اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد سنت کے مطابق 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، اور توبہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہہ لے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب تعالی کی ذات سے قوی امید ہے، گناہ چاہے جائے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اللہ فوراً معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں نا، ہم تو انسان ہیں، غلطیوں کے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر زندگی آج تک ہم نے اپنی گزاری ہے، لیکن آج پکا ارادہ کر لیں، عزم مسلم کر لیں کہ موت آ سکتی ہے، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ابھی رب تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور جا کر دعا میں کہہ دیں گے، سجدے میں جا کر کہہ دیں گے، رب آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں جتنی کی ہیں، غلطیاں جتنی کی ہیں، رب بھول سے ہو گئی ہیں، چوک سے ہو گئی ہیں، نفس و شیطان نے بہکا دیا تھا، ان کے مکر و فریب میں پھنس گئے تھے، رب معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے گا۔ اور جب انسان گناہوں پر پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو پھر ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہوں، اور جب ایسے ہو جائیں گے پھر ارادہ کر لیں کہ اب ہمیں موت آ سکتی ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جی موت آ سکتی ہے لیکن رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جی لب پر ملک الموت آ سکتی ہے، جی زبان تک موت آ سکتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے، عزم مسلم کر لیتا ہے، کسی کام کی نیت کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ سے قوی امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی فرما دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو سبھی ارادہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہہ دیجیے انشاءاللہ، آج کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی تو کیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام تو کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات پر، ایک ایک چیز پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے کہنے سننے میں غلطیاں ہو گئیں اللہ ان کو معاف فرمائے، آئندہ ان کی تصحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور یہی چیز ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔